أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر لا تصر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين. کل کی مجلس یا کل کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 143 اور 144 143 اور 144 سورہ بقرہ کی وہ ہم نے پڑھی تھی ان کی ٹرانسلیشن اور مختصر سی جو ہمیں سمجھ لگی جو ذکر ہوا تھا کہ ان دونوں آیات میں کچھ الفاظ اور کچھ احکامات یا رہنمائیاں اتنی وسیع اور اتنی گہری ہیں کہ وہ ایک آدھ کلاس میں یا کچھ الفاظ میں یا کچھ ایک دو صفحات میں بھی کہہ لیں وہ ممکن نہیں. تو کل مختصر سی بات ہوئی تھی لیکن وہ بات بھی ادھوری ہی تھی. کل ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یہی دو جو آیات ہیں آیت نمبر 143 اور 144 ان کو آج دوبارہ دیکھیں گے. تو اس میں ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بھی اپنا کچھ پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ ایڈ کریں گے جو ان کو سمجھ لگی انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں، میں پہلے ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں اس کی، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 143 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتاً وسطاً معتدل امت، ایک درمیانی امت، تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور گواہ ہو جائے رسول تم پر. مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، جس پر تم پہلے تھے، مگر یہ جاننے لینے کے لیے کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور یہ ثقیل ہے اور یہ بھاری ہے البتہ مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان. ان اللہ بے شک اللہ بالناس لرؤوف الرحیم لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہ کا فی السمائی تیرے چہرے کا آسمان کی طرف یا آسمان میں. ہم بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پھر پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور جہاں پر بھی تم سب ہو سب پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، جو اس سے پہلے جن کے پاس کتاب تھی، جن کی کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ سب جانتے ہیں، یقیناً وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ سب عمل کرتے ہیں، وہ جو سب کام کرتے ہیں۔ یہ 2 آیات تھیں جس کو ہم آج دوبارہ سے مختصر سے دیکھیں گے۔ ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ سب بھی اپنا کردار جو ہے اس میں ادا کریں گے، اور مدثر بھائی اور شفیق بھائی ان کے پاس کچھ کمنٹ بھی تھے، وہ بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے آج۔ تو ابتدائیے کے طور پر میں صرف یہ 2 آیات کے حوالے سے ایک اپنا نقطہ نظر جو رکھنا چاہتا ہوں، کیوں ہمارے لیے یہ 2 آیات امپورٹنٹ ہے، یا کیوں ہمیں ان آیتوں سے بہت سارے نتیجے اخذ کر کے ان سے ہمیں رہنمائی اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق کہ ہم جہاں تک ممکن ہو ان ہدایات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں اپنی طرف سے جو پوائنٹ آف ویو ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں، قوموں کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، ایک ڈیفائننگ مومنٹ جسے کہتے ہیں، ایک لمحہ یا ایک وقت یا ایک موڑ ایسا آتا ہے جو آنے والی زندگی یا آنے والے وقت کو یکسر بدل دیتا ہے، بالکل مختلف انداز سے اگلی زندگی جو ہے وہ اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ اجتماعی انفرادی طور پر اگر دیکھیں تو ہر انسان کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں، کوئی 1 2 3 ٹرننگ پوائنٹ جس سے اس کی پچھلی اور اگلی زندگی میں بہت واضح طور پر فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی طور پر ہم دیکھیں تو ملکوں، ریاستوں یا قوموں کے حساب سے بھی ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں لائٹلی انداز میں کہوں، ایک سمپل سی مثال، بے شک اگر کوئی مذاق سمجھے یا کوئی جوک سمجھے تو وہ سمجھ لے، لیکن ہمیں حقیقت کے طور پر جب ایک شخص کی، ایک انسان کی، یہ انفرادی بات کر رہا ہوں کہ انسان کی جب شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے اور بعد کی پوری زندگی اکثر بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی شادی ہوئی دوسرے دن اس کی بیوی پوچھتی ہے صبح کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، اور کیوں جا رہے ہو، اور کیسے جا رہے ہو، کیسے واپس آؤ گے۔ اس کے کھانے پینے کا انداز ہی اس کی جو نئی زوجہ محترمہ ہے اس کے حساب سے بدل جاتی ہے، اور اسی طرح زوجہ محترمہ جو ہے ان کی بھی زندگی اچانک بدل جاتی ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس سے پہلے اور بعد کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیفائننگ مومنٹس میں جیسے اجتماعی طور پر پاکستان بنا، انڈیا سے الگ ہوا، اب اس سے پہلے جو بھی تحریک چل رہی تھی، جو بھی مسلمانوں کے حالات تھے، جو بھی ان کے واقعات چل رہے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد بالکل یکسر ایک نئی زندگی، نئے چیلنجز، نئے انوائرمنٹ، اور اس کے مطابق ہر چیز نئی، ڈیفائننگ مومنٹس آتے ہیں۔ یہ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر میں اگر اپنی دین یا شریعت یا یہ جو مکہ اور مدینہ میں جو حالات چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اللہ کے احکام کو اور اس کی شریعت کو نافذ کرنے کا اور عوام الناس تک پہنچانے کا، اگر اس میں کہوں یا ہم قرآن میں جو ٹرننگ مومنٹس ہیں ان کے حساب سے دیکھیں، اب جیسے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، اور ان میں روح پھونک کر ان کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا، وہاں سے ایک یکسر نئی زندگی، نئی تحریک، نئی انوائرمنٹ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ کس کو نہیں پتا، اس سے پہلے جو بھی حالات تھے انہوں نے سب
परिंद और इंसानों के एक जोड़ों को इकट्ठा किया और वहां से एक नई नस्ल चली, इसीलिए हजरत नूह को आदम सानी भी कहते हैं। अब मैं आ जाऊं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या उस वक्त के मुसलमानों के हालात और उस वक्त के जो डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं उनमें, तो पहला डिफाइनिंग मोमेंट आया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 साल के थे, 43 ईयर्स के, जब उन्होंने पहली दफा एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़े होकर अल्लाह के हुक्म के तहत, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक छोटी चोटी जो है उस पर खड़े होकर सब अहले अरब को बुलाया और अहले मक्का को बुलाया और उनसे कहा, उनसे पहले गवाही ली कि क्या मैं अगर उनसे कहूं कि ये पहाड़ी के पीछे से एक फौज आ रही है हमलावर होने के लिए, कि तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सबने कहा हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा तो फिर कहो कि अल्लाह एक है। जैसे ही उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है, दावत दी अल्लाह एक है, वो उनकी जिंदगी का या उस वक्त जो मुसलमान उम्मत जो बन रही थी उनमें एक डिफाइनिंग मोमेंट था, एक टर्निंग पॉइंट, यहाँ से आके अगली सारी की सारी जिंदगी अक्सर बदल गई। जो उनकी इज्जत, जो उनकी आबरू थी पूरे मुआशरे में, जिस तरह से उनकी कदर की जाती थी, बहुत सारे मामलों में तो कदर रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, उस तरफ आओ, सबने इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार कर दिया, उनके मुखालिफ हो गए, उनके खिलाफ तरह तरह की मतलब कोशिशें की जाने लगी मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे। यानी वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां से आकर यकसर उनकी सिम्मत जो है या यकसर उनके आइंदा आने वाले हालात उस वक़्त की पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए और ख़ासकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यकसर बदल गए। ठीक है? इसी तरह ये जो 2 आयत हैं, इन 2 आयत में जो सब एक मेजर टर्निंग पॉइंट है वो है तहवील किबला। किबला को बदल कर किबला अव्वल जिसे हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, वहाँ से मुसलमानों को डाइवर्ट कर दिया गया नमाज के लिए बैतुल हराम या मस्जिदुल हराम की तरफ। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मुसलमानों की उम्मत में, और इस टर्निंग पॉइंट में बहुत सारी चीजें वाज़ेह होती हैं, बहुत सारे नए चैलेंजेस जो उभर कर सामने आते हैं, बहुत सारी नई मतलब जिंदगी जो है वो सामने आती है। ठीक है, यहाँ पर हक और बातल का फर्क भी बहुत वाज़ेह हो जाता है, जो पहले थोड़ा थोड़ा गुडमुड था। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आएंगी इंशाल्लाह। तो उसमें उम्मत जो है, उम्मत के हिसाब से उम्मतन वसतन यहाँ पर जो जिक्र हुआ, उस वो एक उम्मत जिसको अपॉइंट कर दिया गया कि नाउ यू आर दी लीडिंग, नाउ यू आर इन पावर, नाउ यू हैव टू लीड। अब आप इस उम्मत ने लीड करना है क़यामत तक। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस्लाम की हिस्ट्री या इस्लाम के जो उस वक़्त के वाक़यात थे उनमें। तो इस टर्निंग पॉइंट को हम आज देखेंगे, इसका क्या मकसद था और तो ये हमारे लिए अहमियत की हामिल है। तो मैं दावत देता हूँ मुदस्सर भाई या शफीक भाई को कि जो उन्होंने कुछ कहना चाह रहे थे, या बाकी सारे अहबाब भी इंशाल्लाह इसमें ज़रूर शामिल होंगे। जी मुदस्सर भाई या शफीक भाई, आज नहीं जाना, इतने रहना है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख दरअसल रात मैंने देर से मैसेज आपका देखा था, मुझे टाइम नहीं मिला दोबारा रिवीजन करने के लिए, तो फिर मैं सो गया। तो अगर मुदस्सर साहब आप अगर कुछ जी रिवीजन की जरूरत नहीं है, जो मतलब आपने अपनी समझ के मुताबिक ही यहाँ पर। मुदस्सर साहब आप जरा मेरी हेल्प कर दें जनाब, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि ये उम्मत जो वसतन है, इसका मजीद थोड़ी सी डिटेल अगर बताएं ना कि इससे क्या मुराद ली जा सकती है।
مطلب اعتدال پسند امت یا کیا اس کا جو ہے میننگ ہوگا ڈیٹیلز میں تھوڑا؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں تو خود ابھی اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہی ہوں. کنفیوز ہیں؟ اچھا جی جی، اور کوئی ساتھی شامل ہونا کیونکہ چاہیں؟ اس سے کئی مراد یہ کچھ لوگ یہ بھی لیتے ہوں گے کہ جی جیسے کہ ہمیں تو کہا گیا کہ معتدل اس میں رہنا، اعتدال پسندی کرنی ہے، اور کچھ لوگ پھر یہ بہانہ بھی بناتے ہیں نا کہ جی جو اگر احکام پہ اسلام پہ پورے چلیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں جی، یہ وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور کچھ پھر اعتدال پسند بیچ میں ہو جاتے ہیں کہ معتدل رہنا چاہیے، اور پھر کہتے ہیں دین میں سختی نہیں ہے یا اس طرح کی چیز، تو وہ اس معنی میں بھی لے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مجھے بھی کنفیوزنگ ہے تھوڑا، اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے. یہ میں نے کل بتایا تھا نا کہ یہ اس امتن واسطن کے اتنی تفصیلات ہیں اور ہر تفسیر ایک دوسرے سے مختلف نظریے اور زاویے کے تحت، اس لیے اس ٹاپک کو کور کرنا بہت مشکل ہے. جی اسامہ بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ. جی بھائی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں بھائی، کچھ کہہ لوں میں یار. چلے خیر. ہاں بولو. چلے بہت اس کے اوپر میری فی الحال اتنی خاص سرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کل جو پوائنٹ ہے وہی تقریباً امتن وسطن. جیسے اب میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی، اب زیادہ جیسے میں اگر بالکل واضح الفاظ میں کہوں، یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو سمجھ آتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ یعنی کمپلیٹ احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا وسیع ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، امتن وسطن ایک یہ ہے ان دو آیتوں میں لفظ، اور دوسرا ہے تحویل قبلہ. تحویل قبلہ جو ذکر آ رہا ہے یا مین ٹرننگ پوائنٹ یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر یا پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت المقدس جو ہے جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اسی کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے سارے. اور جو تفسیروں میں ملا ہے وہاں پر کوئی واضح طور پہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ اس قبلہ کی طرف یا قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کوئی مخفی ہدایت ہو جس کی وجہ سے پہلے جیسے نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے سارے. تو وہاں پر جو یہودی اور عیسائی، کیونکہ وہ بھی اسی کو اپنا قبلہ تصور کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے، بہت سارے جو خاص کر منافق لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے جس طرف وہ نماز کرتے ہیں، منہ پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرف ہم بھی کر رہے ہیں. بہت سارے معاملات جو ہمارے مشترک ہیں بس ان میں گھل مل کے چلتے رہو، اپنے جو دین ہے اس کو بھی مت چھوڑو اور ان کو بھی ظاہر نہیں کرو کہ وہ ابھی تک غیر مسلم ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بس اسی طرح سے مسلمان امت میں ہی گھل مل کر اپنے دین کو بھی بجاتے رہیں گے اور ان کے ساتھ بھی ملے رہیں گے. وہ بہت ساری شک و شبہات والی اور منافقانہ اور فساد ڈالنے والی باتیں جو وہ بھی مسلمانوں میں کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مسجد الحرام جو ہے یا بیت اللہ جو ہے، یہ اس کی بنیادیں جو ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی بنیادوں کو بلند کیا. یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے پہلے بھی یہ گھر کی بنیادیں یا اس کے آثار موجود تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ دب گئے تھے. جیسے ہم آج آثار قدیمہ ملتا ہے نا، ہمیں آثار قدیمہ کھدائی کرتے ہیں زمین کی،
اور نیچے پورے کا پورا شہر یا پوری کی پوری بستی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. اسی طرح سے یہ خانہ کعبہ جو ہے یا مسجد الحرام جو ہے اس کی بھی بنیادیں جو ہیں وہ واضح کی اور ان کو بلند کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یا یہ جو بیت اللہ ہے یہ اس سے پہلے اور کچھ روایات میں آدم علیہ السلام سے پہلے ہے واللہ عالم، لیکن یہ طے ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ بہت عرصہ یا بہت مدت پہلے سے موجود تھا، جس کی بنیادوں کو واضح کر کے بلند کیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اپنی رونقیں اور اپنی جو مضبوطی ہے وہ برقرار رکھے گا انشاءاللہ. تو یہ قبلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی شدید خواہش تھی کہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. جیسے کل ذکر ہوا کہ جب وہ مکہ میں تھے تو اس رخ میں یا اس طرح سے اپنا چہرہ مطلب خانہ کعبے کی طرف کرتے تھے کہ بیت المقدس جو وہ بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا. لیکن جب مدینہ میں انہوں نے ہجرت کی پہلے 16-17 مہینے وہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز تو ظاہر ہے جیسے چلی آ رہی تھی اسی طرح سے بیت المقدس کی طرف قبلہ اول کی طرف منہ کر کے، اس صورت میں خانہ کعبہ جو ہے یا مسجد الحرام جو ہے وہ ان کی پیچھے کی طرف بیک سائڈ میں آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو کہہ لے کہ وہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر جو قرآن میں ذکر ہوا یہ آیت میں ٹرانسلیشن میں ہم نے دیکھا وہ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، یعنی آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے اور دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ بیت الحرام مسجد الحرام جو ہے اس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھیں اور اس کو وہ قبلہ مانیں. لیکن کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے وہ نہ کچھ کہہ سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے. یہاں پر اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا منہ کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھنا اور تو آپ کی خواہش جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، تو تم قبلہ کی طرف منہ کر لو. قبلہ کی طرف جب منہ کرنے کا حکم آیا اس وقت کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز ہو رہی تھی اور یہ یہاں تک ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. اسی وقت اسی حالت میں انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ اول سے قبلہ ثانی یعنی بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا، اور ان کے ساتھ باقی جتنے جو صحابہ جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے وہ تو ہر چیز کو بغیر کسی حیل و حجت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کیا، ان کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اسی طرح سے پھر گئے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے امتن وسطن ایک معتدل امت بنایا. یعنی پہلے جو حالات تھے، پہلے کچھ معاملات جو ہیں وہ مکس چل رہے تھے، یہودیوں کے کچھ نظریات جو ہیں ان کے مطابق وہ بھی خوش تھے، مسلمان بھی تھے. یہاں پر آ کے مسلمانوں کو ایک مرکزی پوزیشن، ایک انفرادی یعنی ایک یونیک جسے کہتے ہیں، یونیک کا مطلب کیا ہوتا ہے، یونیک یعنی ایک منفرد قسم کی حیثیت مل گئی. یہاں پر وہ بہت کھل کر واضح ایک سیپریٹ امت، ایک الگ رنگ کی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ایک امت جو ہے وہ سامنے آ گئی. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک مرکزی رول ادا کر دیا، امتن وسطن کر دیا، بنا دیا. ٹھیک ہے، اب اس پوائنٹ سے آ کے یہ امت جو ہے اس کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، اس کی ذمہ داریاں، اس کے لیے جو احکامات ہیں وہ یکسر بدل گئے اور وہ کھل کر بالکل واضح چن کر ایک سیپریٹ جگہ پر رکھ دی گئیں، جس کو اب سب زندگی کے ہر معاملات میں ہر طرح کے چیلنجز بھی آنے والے ہیں اور ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کے منفرد ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو اب امت جس کو اپوائنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک مرکزی امت، ایک معتدل امت، اس کے بہت ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اب کھل کر واضح ہو کر سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، اب ان کو یہ بھی مطلب ادراک ہو گیا کہ اس کے بعد اب یہودی اور عیسائی جو پہلے چھپے چھپے وار کرتے تھے، ڈکی چھپی باتیں کرتے تھے، اب کچھ چیزیں ایسی کھل گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اب ان کو مزید
اپنی جو منافقت ہے اس کو جاری رکھنا ممکن ہے، اور اب وہ کھل کے وار کریں گے۔ اسی طرح امت کے جو ہے وہ مطلب بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو کھل کر اب تو بالکل کھل کر سامنے آ گئے اور جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو کل جو بات ہو رہی تھی کہ معتدل امت یا وسط الامت جو ہے، وسط جو ہے وہ درمیان کو کہتے ہیں، ایک مرکز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی امت ہے جو سب سے زیادہ انفرادی ہے اور مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ٹرننگ پوائنٹ سے لے کر قیامت تک جتنے احکامات شریعت کے ہیں وہ سب اسی کے ہیں، اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آنے والی، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، آپ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب، آسمانی کتاب جو ہے وہ نہیں آنے والی، اور یہی کتاب جو ہے اور یہی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ پوری زندگی یا پوری مطلب قیامت تک کے لیے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا اس دنیا میں۔ اب یہ امت جو ہے، یہ امت ایک مرکزی رول ادا کرے گی قیامت تک آنے والے حالات اور واقعات کا، اللہ کی مطلب کہہ لو کہ نمائندگی کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ امت جو ہے یہ اب قیامت تک اپنا ایک مرکزی رول اس دنیا میں ادا کرتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں روحانی طور پر بھی کل جیسے ذکر ہوا تھا، روحانی طور پر کہ مذہبی حوالے سے جتنی امتیں ہیں، یا یہودی اور نصارہ خاص کر جو آج بھی موجود ہیں، ان دونوں کے ادیان جو ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں یہ قرآن، اور ان کے لیے بھی رہنمائی ہے اور ان کو بھی دعوت ہر وقت موجود ہے کہ آپ آئیں، آپ مطلب ہدایت کی طرف آئیں، سیدھے راستے کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں اور اس شریعت کو اپنائیں، ٹھیک ہے۔ روحانی طور پر بھی جتنے معاملات اور جتنے احکامات دیے گئے ان کو زندگی میں لاگو کرنا، مطلب دنیاوی طور پر بھی بہت واضح طور پر اسلام کا نظام قائم کرنا، اسلام کی جو شریعت ہے اس کا نظام قائم کرنا، اس کو تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ عدل اور انصاف قائم کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم دیکھ لیں تو دوسری امتیں جو ہیں ان میں عدل اور انصاف کا جو معنی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل یہودی ہیں، اب یہودی کہتے ہیں کہ ہم نہ تو ہم مطلب آپس میں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن دوسری قوموں کو، غیر یہودی جو ہیں ان کو دھوکہ دینا ان کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ سود لینا، سود وہ آپس میں یہودی سے سود نہیں لے سکتا، لیکن دوسری قوموں سے کھل کے سود لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں میں جو مطلب احکامات رائج ہیں وہ پورے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ معاملات میں فرق آئے گا، لیکن وہاں پر بھی اگر آپ ڈیٹیل انالیسس کریں گے تو آپ کو عدل اور انصاف نظر آئے گا۔ اسی طرح آخرت میں یہ امت جو ہے ایک مرکزی کردار کیسے ادا کرے گی، کل جو تھوڑا سا ذکر ہوا کہ اللہ جو ہے وہ نبیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام یا میری جو احکامات تھے وہ اپنے قوم کو پہنچا دیا تھا؟ وہ سب کہیں گے ہاں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ گواہی دو، کون ہے تمہارے گواہ کون ہیں؟ نبی وہ جو نبی ہیں پچھلے وہ اپنی امت کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن ان کی امتیں جو ہیں وہ تکذیب کر دیں گے، وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہم تک دین کا پیغام نہیں پہنچا۔ پھر دوبارہ وہ کہیں گے ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت وہ ہماری گواہ ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو امت ہے وہ گواہی دے گی کہ ہاں ہم تک پورا دین پہنچ گیا، اور وہ دین جو پہلے نبیوں اور پہلی شریعتوں میں تھا ان کے سارے احکامات ہم تک پہنچ گئے اور ہم نے ان پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مرکزی کردار جو ہے یہ قیامت کے دن بھی یہ امت جو ہے یہ ادا کرنے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو سیاسی طور پر بھی یہ امت اس وقت ایک مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس وقت آج کی دنیا میں بے شک کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھے یا نہ پڑھے،
لیکن آج کی دنیا میں یہ امت ایک واحد امت ہے جو اپنے بنیادی عقائد سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ ایمان اور شرک اور ختم نبوت. یہ معاملات ایسے ہیں آج بھی کوئی اگر خدا نہ خاصہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے سنا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کی بے حرمتی، کسی دوسری کتاب کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ ہوتی ہوگی، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن متحد مسلمان بہت کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں وہ پورے کے پورے متحد ہو جاتے ہیں. جیسے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پچھلے تو 10-12 سالوں میں تو بہت ہی واضح ہو کر یہ جو معاملہ ہے یہ سامنے آیا ہے. جب بھی مشرک دنیا یا مشرک قومیں جب بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اتنی ریزسٹنس ملتی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. آج بھی مسلم امت جو ہے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اور اگر ہم پولیٹیکل عنصر دوسری طرف دیکھیں، یہ امت جو ہے یہ ایک الگ امت ہے. دوسری جتنی امتیں ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو جاتی ہیں. انہوں نے اپنے نظریات، اپنے مذہبی افکار کو بدل دیا ہے. کہہ لیں کہ وہ اپنے جو آج کل کی جو زندگی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. لیکن مسلم امت جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس میں بہت سارے اب بھی علماء اور شہداء اور لوگ موجود ہیں اللہ کے رحم اور فضل و کرم سے. آج بھی جو اس کی جو بنیادی رنگ ہے اسلام کا وہ اس امت میں جھلکتا ہے. اور اس وجہ سے بھی یہ امت جو ہے یہ باقی سب امتوں کو کھٹکتی ہے. یہ ایک مرکزی حیثیت ہے اور ایک وقت آنے والا ہے جو حدیثوں کے مطابق کہ یہ صرف یہ حق اور باطل کی جنگ رہ جائے گی. اور حق جو ہے وہ مسلمان اور باطل جو ہے وہ نان مسلم، وہ سب قوتیں اکٹھی ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس امت کے خلاف جو ہے نا وہ جو بھی اپنے کردار ادا کریں گی وہ کریں گی. اور وہ وقت جو ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے آلریڈی. ایکچولی ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہیں اور بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی آنے والے وقت میں. یہ امت جو ہے یہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے جو مرکزی حیثیت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا کردار جو ہے وہ ہر طرح پر، ہر جگہ پر اس کا کردار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کرے گا. اس کا کردار اگر اچھا ہے تو یقیناً جو ارد گرد کے جو مطلب باقی امتیں ہیں ان پر اس کا اچھا اثر جائے گا، ان کی اچھی تبلیغ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بھی ذمہ داری دی ہے. تو اس طرح سے بہت ساری باتیں اور ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن ایک تو وقت نہیں ہے، اور دوسرا کیونکہ میں نے کہا کہ مطلب اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. اس کا یہی طریقہ ایک ہو سکتا ہے کہ پورے ایک ریسرچ ورک کر کے ایک پورا ٹاپک تیار کر کے ڈیبیٹ کی جائے تو تب بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مطلب جو ہے وہ تو کچھ حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ وسط امت یا درمیانی امت، معتدل امت یا عدل و انصاف پر قائم رہنے والی امت، اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے. تو میرا حال ہے وقت ختم ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں 5 منٹ کے لیے، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو ضرور. تو کیا خیال ہے؟ ابھی یہ مجلس برخاست کرتے ہیں، میں مطلب بند کر کے دوبارہ آ جاتا ہوں، آن لائن کر جاتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.